الحمدللہ اس وقت طواف چل رہا ہے، میں بھی طواف کر رہا ہوں۔ سوچا کہ کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، طواف کرتے ہوئے جو ہے نا دعائیں مانگیں خوب۔ اچھا، عربی میں دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، جو آپ کو مانگنا ہو وہ مانگیے آپ اللہ سے۔ خوب دعائیں مانگیے، اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں۔ جو آپ کو مسنون دعائیں یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مسنون دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اردو میں دعائیں مانگیے۔ طواف کرتے ہوئے جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سارے لوگ ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو گرین لائٹ ہے یہ حجر اسود کی ہے، یعنی یہاں حجر اسود لگوا ہے، یہاں پہ جو ہے آپ کو بوسہ لینا ہے حجر اسود کا۔ بھیڑ بہت ہوتی ہے، لوگ دھکا مکی کر کے جو ہے بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، تو دھکا مکی نہ کرتے ہوئے دور سے آپ بوسہ لے سکتے ہیں بس۔ تو جتنا پاس جا کے ثواب ہے اتنا دور سے بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے لیے اس وقت دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ کا گھر میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ نہیں آئے ہیں سب کو خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جتنے لوگ آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو خوب قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے سبسکرائبرز کو، بھائیوں بہنوں کو خوب اللہ تعالیٰ نوازے، علم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ تو خوب ہمیں قبول فرما، اس شہر کے لیے قبول فرما، حج اور عمرے کے لیے قبول فرما۔ دیکھیں بہت سب سے زیادہ رش یہی رہتا ہے حجر اسود کے پاس، تو میں انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب قبول فرمائے۔ اللہ کا گھر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو قبول کرے، میری دعاؤں کو قبول کرے۔ آپ لوگوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، خوب دعا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں بوسہ دینا ہوتا ہے حجر اسود کو، تو پاس سے نہیں دے سکتے تو دور سے دے دیں آپ۔ دیکھیں لوگ ہاتھ اٹھا کے چومتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا تو سبھی کو یاد ہوتی ہے، یہ دعا سب سے بیسٹ ہے۔ مسنون دعائیں جتنی یاد ہوں اچھی بات ہے، نہیں یاد ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو میں دعائیں مانگیں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس میں دعائیں مانگیں۔ یہ اللہ ہمیں قبول کر۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے نشان ہیں، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہاں طواف مکمل کرنے کے بعد یہاں یا اس کے سائڈ میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو محبت میں ٹھیک ہے وہ چومتے ہیں، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ دیکھیں وہ میزاب رحمت ہے، یعنی رحمت کا پرنالہ۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں سے جو ہے نا خانہ کعبہ کا چھت سے جو پانی آتا ہے وہ یہاں گرتا ہے۔ اب تہجد کی اذان ہونے جا رہی ہے۔ یہ میرا دوسرا عمرہ ہے، اللہ ہم سب کو قبول کرے۔ انشاءاللہ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو خوب قبول فرما۔ یا اللہ ہم خطا کاروں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ بہت خطا کار ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ یا اللہ زندگی میں کیے ہیں۔ اے میرے مولا تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو شفیق ہے، تو بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرا گھر اس وقت میرے سامنے ہے۔ اے اللہ یہ گنہگار آنکھیں تیرے گھر کو دیکھ رہی ہیں، ہم اس قابل نہ تھے تیرے گھر کو دیکھ سکتے۔ اے میرے مولا تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما، یا اللہ ہم خطا کاروں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا تو معاف فرما۔ ہمیں معافی چاہیے، اے اللہ آخرت میں کامیابی چاہیے۔ اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور فرما۔
اے اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور فرما، اے میرے مولا مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما، اے میرے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مشکلوں کو دور فرما، اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ جس کے دل میں جو آرزوئیں ہیں ان سب کو قبول فرما، اے اللہ بہترین برکت والا رزق عطا فرما، اے میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما، سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا بہت گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ اب تو پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، جتنی سانسیں اللہ باقی بچی ہیں اے اللہ ان سانسوں کو اللہ تو اے اللہ اپنی رضا والا بنا دے، اے اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے گھر کا عشق عطا فرما، اے اللہ خانہ کعبہ کے سامنے موت عطا فرما، اے اللہ خانہ کعبہ کے سامنے موت عطا فرما، اے اللہ مکے اور مدینے میں موت عطا فرما، اے اللہ مکے اور مدینے میں موت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، اے میرے مولا تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے گھر کے سامنے سب کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ میرے اساتذہ کو قبول فرما، ہم سب کے والدین کو قبول فرما، ہم سب کے بچوں کو قبول فرما، ہم سب کے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے رحمت للعالمین، اے رحم الراحمین، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے رزاق، تو طاقت والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ بیت اللہ کے سامنے جو دعائیں مانگی جائیں تو ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ 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 ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں میں اپنا عمرہ مکمل کرنے کے لیے 7 چکر لگا رہا ہوں، یہ میرا 7واں چکر ہے، اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ ہے صفا، یعنی پہلا راؤنڈ جو آپ تو یہ صفا ہے، اور دوسرا راؤنڈ آپ کو وہاں لگانا ہے۔ ابھی نماز کا ٹائم ہے تو ہم ویل چیئر والے سیکشن میں آ گئے ہیں، تو یہ ہے صفا اور یہ ہے مروہ، تو یہاں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو دعائیں ہیں وہ دعا یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، جیسے ابدأ بما بدأ اللہ بھی، قرآن مجید کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ یہ دعائیں اگر یاد ہوں تو ان دعاؤں کو پڑھ کے آپ چکر لگائیں۔ یہ گرین لائٹ پڑتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ایسے ہلکے ہلکے دوڑنا ہے آپ کو، جیسے دیکھیں ہمارے مفتی صاحب دوڑ رہے ہیں، تو ایسے آپ کو ہلکے ہلکے دوڑنا ہے۔ اور یہاں جو دوڑتے ہیں نا تو عورتوں کو نہیں دوڑنا، بعض عورتیں بھی جو ہے وہ دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو عورتوں کو نہیں دوڑنا، بلکہ صرف مردوں کے لیے ہی دوڑنا سنت ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا۔ اسی طرح سے ایک ضروری بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صفا مروہ، صفا کا ایک چکر مانا جاتا ہے اور مروہ کا دوسرا چکر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کھڑی ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ باقی باتیں آپ لوگوں کو نماز کے بعد بتاؤں گا۔ الحمدللہ سعی کے جو 7 چکر ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور جب عمرہ آپ مکمل کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اپنے بال منڈانا ہوتا ہے، یہ منڈانا افضل ہے۔ اب چونکہ میرے تو آلریڈی بال منڈے ہوئے ہیں، گنجا ہو رہا ہوں میں، لیکن پھر بھی مجھے اس کو کلیئر کرانا ہوگا۔ ابھی ایک صاحب تھے وہ تھوڑے تھوڑے اپنے بال کاٹ رہے تھے، تو تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو چاروں طرف سے بال کاٹنا ہوتے ہیں تقریباً 1-1 انچ۔ تو ہماری سعی مکمل ہو گئی۔ اچھا عورتوں کو جو ہے وہ 3 چوٹیاں 3 لٹیں کاٹنی ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی 1 انچ۔ دیکھیں یہ پھر جب آپ سعی کے چکر لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد زمزم آپ کو پیٹ بھر کے پینا ہے، زمزم خوب جم کے پئیں۔ پھر آپ تو ہم نے سعی کے 7 چکر لگا لیے، اب انشاءاللہ گھر جا کے روم پہ جا کے جو ہے وہ حلق کرائیں گے،
اور پھر عمرہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، یعنی جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ ضروری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم۔